हेलो। ऑनलाइन तो नहीं जा रही। हेलो, यहाँ पे आवाज़ कम है। जी हाँ, स्पीकर की आवाज़ कम है।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد. الدرس الرابع والعشرون. العدد. جی عدد بولتے ہیں گنتی کو، یعنی عربی میں اس میں کیسے آئے گا مذکر اور مؤنث، کیونکہ ہمارے یہاں صرف ایک ہی گنتی استعمال ہوتی ہے، مذکر ہو یا مؤنث، لیکن عربی میں جو ہے نا دونوں کے لیے مختلف ہے. تو کیسے استعمال کرنی ہے، جیسے واحد ایک کے لیے، ایک مذکر کے لیے آتا ہے، اور واحدۃ مؤنث کے لیے، دونوں الگ الگ ہیں. تو یہ جب مذکر کے لیے استعمال کریں گے تو کیسے استعمال کریں گے، اور مؤنث کے لیے کیسے استعمال کریں گے، اس کے قواعد ہیں. عدد اور معدود. معدود یعنی وہ چیز جس کو گنا جا رہا ہے، اس میں مفعول کے وزن پہ ہے، وہ چیز جس کو گنا جا رہا ہے. معدود یعنی مفعول ان کے وزن پر ہے. جی العدد طالب واحد، ایک طالب علم. طالبۃ واحدۃ، ایک طالبہ. طالبان اثنان، طالبتان اثنان، دو طالب علم اور دو طالبات. اور دوسرا یہ ہمارے ہاں جو ہے نا دو سے جمع شروع ہو جاتا ہے، عربی میں ایک پھر دو، اس کو تثنیہ کہتے ہیں. تین سے جمع شروع ہوتا ہے، جمع تین یا اس سے زیادہ کو کہتے ہیں، اور دو کے لیے وہ تثنیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. طالبتان اثنتان، دو طالبات. اب یہ دیکھیں جو ٹک کا نشان آگے لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے موافق، یعنی دونوں ایک ہی جیسے ہوں گے، مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث. اس کو کہتے ہیں موافق، یعنی دونوں آپس میں موافقت ہیں. کس چیز میں؟ تذکیر و تانیث میں. جی عدد اور معدود تذکیر و تانیث میں موافقت کر رہے ہیں. اور جو کراس کا نشان لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مخالف. ایک موافق یعنی اس کے متفق، اور دوسرا مخالف. تو ایک اور دو، جی زد ایک اور دو یہ ہمیشہ موافق آتے ہیں. جیسے طالب واحد، طالب مذکر ہے، واحد بھی مذکر آیا ہے. طالب واحد. اور آگے دیکھیں طالبۃ واحدۃ، طالبۃ واحدۃ، طالبہ مؤنث ہے تو واحدۃ بھی مؤنث آیا ہے. اسکرین کتاب سے پڑھا رہا ہوں، 157 صفحہ نمبر 157، الدرس الرابع والعشرون. العدد، الدرس الرابع والعشرون، العدد یعنی گنتی. تو طالبان اثنان، اثنان یہ جی تثنیہ ہے اور مذکر ہے. اور طالبتان اثنتان، جس میں تا ہو تو یہ مؤنث ہے. طالبتان اثنتان یعنی دو طالبات. جیسے ہم گنتی میں استعمال کرتے ہیں واحد، اثنان، پھر ثلاثۃ، اربعۃ. تو یہ گنتی جو ہم گنتے ہیں یہ مذکر کے لیے گنتے ہیں، جی کیونکہ مذکر جو ہے نا غالب ہے. اور جب مؤنث کے لیے الگ آتا ہے تو پھر یہ واحدۃ
اسنان. جیسے یہ سلاستن ہم گنتی میں گنتے ہیں، یہ مذکر کے لیے اور سلاس و مؤنث کے لیے، اسی لیے گنتی جو ہم یہ مذکر کے لیے ساری. واحد، اسنان، سلاست، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ. یہ جو آخر میں تا آ رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ اس کا معدود جو ہے مذکر ہے. تو ایک دیکھیں اس میں دو چیزیں، پہلی تو موافق ہیں، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث. دوسرا بعد میں بھی آ رہے ہیں، یعنی بعد میں بھی آ رہے ہیں. طالب واحد، طالبان اسنان، اسی طرح طالبۃ واحدۃ، طالبتان اثنتان. دو. اس کے بعد سے شروع ہوگا تو عدد پہلے آئے گا، معدود بعد میں. یعنی یہاں معدود پہلے آ رہا ہے، عدد بعد میں، ایک اور دو میں. نیچے سے اس کے بعد سے عدد پہلے آئے گا، معدود بعد میں. طالبان اسنان، طالبتان اثنتان. آگے ثلاثۃ طلاب، یہ دیکھیں جو کراس کا نشان لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے مخالف ہے. یعنی اگر مذکر ہے، معدود مذکر ہے تو پیچھے والا ہنسا جو ہے وہ مؤنث آئے گا. طلاب جو مذکر ہے تو پیچھے آیا ثلاثۃ طلاب، ثلاثۃ طلاب. اور ثلاث طالبات، ثلاث طالبات. یعنی اس میں بھی دو چیزیں، ایک جو ہے نا دونوں مخالف آئیں گے اور جو ہے نا معدود جو ہے مجرور آئے گا، معدود مجرور آئے گا. ثلاثۃ طلاب، ثلاث طالبات. مجرور کیوں آ رہا ہے کہ جو ہے نا مضاف ہے، ثلاثۃ مضاف ہے طلاب کی طرف، طلاب مضاف الیہ ہے. یعنی 3 سے لے کر 10 تک کسی بھی چیز کا جب مجرور وہ معدود لائیں گے تو وہ مجرور ہوگا. یہ قاعدہ ہے، 3 سے لے کر 10 تک معدود مجرور ہوگا اور جمع ہوگا، مجرور اور جمع ہو اور جمع ہوگا. 3 چیزیں ہوں گی، مخالف ہوگا، مجرور ہوگا اور جمع ہوگا. ثلاثۃ طلاب، 3 طالب علم. ثلاث طالبات، اربعۃ طلاب، اربعۃ طلاب. اربع طالبات، اربع طالبات، 4 طالبات. خمسۃ طلاب، خمسۃ طلاب. خمس طالبات، 5 طالبات. ستۃ طلاب، 6 طالبات. سبعۃ طلاب، 7 طالبات. ثمانیۃ طلاب، 8 طالبات، 8 طالبات. تسعۃ طلاب، 9 طالبات. عشرۃ طلاب، 10 طالبات. جی جی، سمانی، جی 8 طالبات، 8 طالبات. جی قاعدہ یہ ہے کہ جو ہے 1 اور 2 موافق آئیں گے، 1 اور 2 موافق آئیں گے، اور 3 سے 10 جو ہے ایک تو جو ہے مخالف آئیں گے. یعنی اگر مذکر ہے معدود تو عدد جو ہے مؤنث آئے گا. اسی طرح اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جمع آئے گا، 3 سے لے کر جمع آئے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ مجرور آئے گا. یہ 3 سے لے کر 10 تک قاعدہ ہے.
جی اگر جو ہے یہ طالبان ہم کہہ دیں گے تو اس سے بھی معنی پورا ہو جائے گا، یعنی دو طالب علم. الف جو ہے یہ تثنیہ کے لیے، لیکن اگر اثنان کہیں گے تو یہ تاکید ہو جائے گی، یعنی دو طالب. تو یہاں کی چونکہ معدود بتانا ہے مقصود ہے، تو اسی لیے یہاں ذکر ہے. اگر صرف طالبان یا طالبتان کہہ دیں تو اس سے بھی معنی پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ الف جو ہے یہ تثنیہ کے لیے ہے، یہی دلالت کر رہا ہے کہ دو طالب علم. اسی طرح طالبن جب ہم کہیں گے تو ایک ہی طالب علم مراد ہوگا، یعنی اس کو ہم دوسرے مفرد کہتے ہیں، تو یہ ایک ہی ہے. لیکن واحدن جو ہے اس کی تاکید ہے، یعنی اس میں تاکید ہو رہی ہے. یہ سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی سوال؟ جی نہیں، مرفوع تو اپنے اس سے پہلے والے اس کے حساب سے ہوگا، یعنی مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے. وہ جی 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 اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا اس میں اصل جو ہے وہ رفع ہے، یعنی منصوب اور مجرور کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، تو یہاں کوئی سبب نہیں ہے. جب کسی کلمے پر جو ہے کوئی سبب نہیں ہوگا تو اس کو ہم مرفوع ہی پڑھیں گے. اگر ہم کہیں 7 قلم، کیسے کہیں گے عربی میں 7 قلم؟ جی 7 قلم. جی سبعۃ اقلام، سبعۃ اقلام. جی سات ورق، ورق جو ہے 7 ورق، ورقتن، اور اس کی جمع آتی ہے اوراق. دوبارہ سبع اوراقن، کہ ورقتن مؤنث ہے، ورقتن مؤنث ہے. 5 کرسیاں، 5 کرسیاں. جی جی خمسۃ کراسی، خمسۃ کراسی. 5 کتابیں، 5 کتابیں. خمسۃ کتبن، خمسۃ کتبن. 9 گھڑیاں، 9 گھڑیاں. جی ساعتن گھڑی کو بولتے ہیں. جی 9 ساعاتن، 9 ساعاتن.
دو گھڑیاں کیسے بولیں گے؟ دو گھڑیاں جی ساعتان اثنتان، ساعتان اثنتان، چار پنکھے، پنکھے کو کیا کہتے ہیں؟ مرواحتن، مرواحتن، اور اس کی جمع آتی ہے مراوح. ہاں حلوے والی ہاں، مراوح، اربعو مراوح، اربعو مراوح، ہاں جو آخر میں حلوے والی ہاں ہے، مراوح. جی ربع اور اربع میں فرق، ربع کہتے ہیں چوتھے حصے کو، اور اربع کہتے ہیں چار، یعنی جیسے نصف یعنی کامل، نصف، ثلث اور ربع. ربع کہتے ہیں چوتھا حصہ، جی ایک چوتھائی، اور اربع کہتے ہیں چار کو، اور اس طرح رابعہ بھی کہتے ہیں چوتھے کو، یعنی جیسے الدرس الرابع چوتھا سبق. جی سمجھ آ گئی 10 تک عدد اور معدود. جی آگے 11 اور 12 کا دیکھیں. احد عشر طالباً، احد عشر طالباً، احدى عشرة طالبة. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَقَطَّعْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُمَمًا. چلیں اس کے بعد پڑھتے ہیں. احد عشر طالب، یہ دونوں پہ ٹک لگے ہوئے ہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ دونوں موافق آئیں گے، یعنی ایک ہی جیسے آئیں گے. اب جو ہے نا 3 حصے ہو گئے، جو ہے عدد کے 2 حصے اور ایک معدود. احد عشرہ طالباً، اس کو کہتے ہیں مرکب. پہلے والا جو عدد تھے یہ مفرد تھے، اب جب 2 جمع ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں مرکب. احد عشرہ طالباً، احدى عشرة طالبة. اس میں دیکھیں احد عشرہ دونوں میں موافق ہیں جی جی، اور دوسرا یہ مبنی بھی ہے، احد عشرہ سے لے کر 9 عشرہ تک یہ مبنی اسی حالت میں استعمال ہوتے ہیں، چینج نہیں ہوتے. احد عشرہ طالباً، تو ان کا جو ہے معدود کیا آئے گا؟ مفرد آئے گا اور منصوب آئے گا. یہ 11 سے لے کر 19 تک یہ قاعدہ ہے کہ معدود مفرد آئے گا اور منصوب آئے گا، اور 11 اور 12 میں معدود جو ہے موافق آئے گا، یعنی معدود اگر مذکر ہوگا تو عدد بھی مذکر لائیں گے، معدود اگر مؤنث ہوگا تو عدد بھی مؤنث لائیں گے. جیسے احد عشرہ طالباً، طالباً جو مذکر ہے تو اسی لیے احد عشر آیا. آگے طالبتاً، احدى عشرة طالبتاً، احدى عشرة طالبتاً. آگے اثنا عشرہ طالباً، 12 طالب علم، اثنا عشرہ طالباً، اثنتا عشرة طالبتاً، 12 طالبات، تو دونوں میں موافق ہیں. سمجھ آگے؟ جی مؤنث بھی موافق اور مذکر بھی موافق. جی آگے دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں پہلے پہ جو ہے نا وہ کراس لگا ہوا ہے اور دوسرے پہ ٹک، تو کیا مطلب ہوگا کہ پہلا والا مخالف اور دوسرا موافق آئے گا. پہلا مخالف اور دوسرا
موافق. جیسے سلاست عشرہ طالباً, سلاست عشرہ 13 سے 19 تک قاعدہ ہے یہ. سلاست عشرہ طالباً, سلاس عشرۃ طالبۃ, جو معدود کا دوسرا والا حصہ ہے, عدد کا دوسرا والا حصہ معدود کے موافق آئے گا, پہلا والا حصہ مخالف ہوگا. یعنی عشرہ جو ہے یہ موافق آئے گا اور پہلا والا جو ہے نا یہ چینج ہوگا. یہاں عدد کے دو حصے ہیں. جی, عدد کے دو حصے ہیں, ایک پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ ہے. جیسے سلاستہ یہ پہلا حصہ ہے اور عشرہ دوسرا حصہ ہے. تو دوسرا حصہ جو ہے یہ موافق آئے گا, پہلا حصہ مخالف آئے گا. جیسے یہ دیکھیں پہلے حصے پہ یہاں کراس کا نشان لگا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے مخالف, اور دوسرا موافق. سلاست عشرہ طالباً, سلاس عشرۃ طالبۃ, اربعۃ عشرہ طالباً, اربع عشرۃ طالبۃ, خمسۃ عشرہ طالباً, خمس عشرۃ طالبۃ, ستۃ عشرہ طالباً, ست عشرۃ طالبۃ, سبعۃ عشرہ طالباً, سبع عشرۃ طالبۃ, ثمانیۃ عشرہ طالباً, یا ثمانیہ عشرۃ طالبۃ, ثمانیہ عشرۃ طالبۃ, تسعۃ عشرہ طالباً, تسع عشرۃ طالبۃ. تو 13 سے لے کر 19 تک معدود, پہلا والا جو حصہ ہوگا وہ معدود کے مخالف ہوگا اور دوسرا موافق ہوگا, اور معدود جو ہے مفرد آئے گا اور منصوب آئے گا, مفرد آئے گا اور منصوب آئے گا, کیونکہ یہ تمیز بنیں گے. معدود یہاں 13 سے لے کر 19 تک یہ تمیز. یہ سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی سوال ہو؟ جی, یہاں پیچھے ایک سوال ہے, مبنی جو ہے اس میں عدد ہے, جیسے احد عشرہ, اثنا عشرہ, یہ عدد جو ہے یہ مبنی ہے, یعنی یہ چینج نہیں ہوگا. اگر اس سے پہلے حرف جر آئے گا پھر بھی یہی رہے گا, اس سے پہلے اگر یہ مرفوع ہوگا پھر بھی اسی طرح رہے گا. جی, اس میں کوئی سوال سمجھ آ گیا؟ جی, جی, ثلاثت عشرہ طالباً, ثلاث عشرۃ طالباً, 13 سے لے کر 19 تک جو معدود ہوگا وہ مفرد آئے گا اور منصوب آئے گا. معدود مفرد اور منصوب آئے گا. جیسے طالباً یہ مفرد ہے اور دوسرا منصوب بھی ہے, ایک تو یہ. دوسرا عدد جو آئے گا اس کے دو حصے ہیں, ایک پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ ہے. تو دوسرا حصہ جو ہے وہ موافق آئے گا اور پہلا حصہ مخالف آئے گا. جیسے ثلاثۃ اور طالباً کو دیکھیں, یہ دونوں مخالف ہیں. ثلاثۃ اور طالباً دونوں مخالف ہیں. اس کے مقابلے میں ثلاثہ اور طالبتن کو دیکھ, یہ بھی دونوں, ثلاثہ مذکر ہے اور طالبتن مؤنث ہے.
جی 3 سے لے کر 10 تک عدد جو ہے یہ معرب ہے، یعنی اس کا اعراب اپنے حوال کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. اگر اس سے پہلے حرف جر ہو تو یہ مجرور ہوگا، اسی طرح دیگر احوال. اور اس کے بعد 11 سے لے کر 19 تک یہ مبنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 20 سے لے کر آخر تک یہ معرب رہے گا. جی اگر 13 کتابیں ہوں کیسے بولیں گے؟ 13 کتابیں. مائک میں بولیں. نہیں ثلاثة عشر كتب. جی ثلاثة عشر کتبن، کتابن، کتب نہیں بلکہ کتابن. کیوں؟ مفرد. اور 15 کرسیاں ہوں تو کیسے بولیں گے؟ 15 کرسیاں. جی 15 کرسیاں، 15 کرسیاں. 17 قلم، 17 قلم. جی 17 قلمن. 19 گھڑیاں، 19 گھڑیاں. 19 ساعتن، 19 ساعتن. 10 دروازے، 10 دروازے. 10 ابواب، 10 ابواب. 11 کھڑکیاں، 11 کھڑکیاں. کھڑکی کھول دیں نافذہ، نافذتن. 11 عشرة نافذتن. 9 کھڑکیاں، 9 کھڑکیوں کو کیسے بولیں گے؟ 9 نوافذن، 9 دی نوافذن. دس کپ، کپ کو بولتے ہیں کوب، کوبن. 10 اکوابن، 10 اکوابن. 13 سبق، 13 سبق. سبق کو بولتے ہیں درس، جیسے الدرس ہے نا، الدرس. جی 13 درسن، 13 درسن. 16 تمرینات. 16 تمرينا. جی 16 تمرینن، 16 تمرین، کیونکہ تمرین جو ہے مذکر ہے. 17 قاعدے، قواعد جس کی جمع آتی ہے. 17
قائدتن سبع عشرۃ قائدتن 15 چیزیں 15 چیزیں خمسة عشر شيئا شيئا جی 15 عشرہ شیئا 15 عشرہ شیئا 9 ورقے ورق 9 ورق 9 أوراق ورقة 9 اوراق 9 اوراق 9 ہوگا نا شیخ اس میں یہ اوراق اوراق اس کی مفرد ہے ورقاتن یا اگر ورق کہیں گے سات کلاسیں 7 کلاس جی 7 فصول 7 فصول 2 ہاتھ کیا ہاتھ ہاتھ 2 ہاتھ ید 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 اسنانی باندھنا آتا یدان اثنتان اسنتان اسنتان جی یدان اثنتان 5 کان جی اذن اذن سے ہوا نا اذن تو 5 کان ہے تو خمسۃ جی خمس اذن اذان اذان جی 5 اذان 15 نبی 15 نبی ہے نا شاید 15 نبیا 15 نبیا مؤنث نہیں ہوتا مذکر ہوتا 12 رسول رسول ہے کتنے رسول 12 12 رسول 12 رسولا 12 رسولا جی جی اور کوئی سوال اس میں جی رسول جی دس دن کو کیا بولیں گے 10 دن 10 دن ہاں ایام عشرۃ ایام عشرۃ ایام عشرۃ ایام کیونکہ یوم جو ہے مذکر ہے 10 سال 10 سال اشرو عشر سناتن عشر سنین یا عشر سنوات اچھا اچھا 10 سے کے ساتھ جمع آئے گا نہیں دوسرا لمبا والا تھا نہیں جی جی
اس کی دو جمع آتی ہیں, سنین بھی آتی ہے اور سنوات بھی آتی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے, سنین اور سنوات؟ جی سنین تو وہ جمع مکسر ہوئی, سنین جمع مکسر ہوئی, اور وہ یہ 3 سے لے کر 10 تک جو گنتی ہوگی اس کے بعد جمع آئے گا, جمع اور مجرور. اور 10 سے لے کر آخر تک, 10 سے لے کر 19 تک یا آخر تک جتنے بھی آئے گا اس میں مفرد آئے گا اور منصوب آئے گا. معدود یعنی جس کو گنا جا رہا ہے وہ مفرد اور منصوب آئے گا. اور دوسرا, اگر معدود یہ مذکر ہوگا تو 10 سے لے کر 19 تک, بلکہ 13 سے 19 تک پہلے والے کو اس کے مخالف لائیں گے اور دوسرا والا موافق ہوگا. جیسے سلاستا عشرہ طالباً, اب طالباً مذکر ہے تو سلاستا مؤنث آیا ہے. یہ اور کوئی سوال؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. کلا ہرگز نہیں. کلا کا نام کیا ہے؟ کلا. ما اسم الکلا؟ اس کا جو نام بتائے گا اس کو ہم انعام دیں گے انشاءاللہ. جی تاکید بالکل نہیں، اس پہ تو جرمانہ لگنا چاہیے. حرف رد نہیں پڑھا نا؟ ہاں بالکل. رد راد دال عین. شدت کے ساتھ کسی کی نفی کرنی ہو نا. سیکفرون ان قریب وہ انکار کریں گے. جی آیت نمبر 82. ان قریب وہ انکار کر دیں گے بعبادتہم ان کی بندگی سے. ان قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی بندگی سے. آپ کو قرآن چاہیے؟ یہ قرآن لا دیجیے گا ذرا. وَيَكُونُونَ وہ ہو جائیں گے علیہم ان کے ضدًا خلاف یا مخالف. یعنی یہاں پر اگر کوئی کسی کے سہارے زندہ ہے، کسی کی پوجا کرتا ہے، کسی کی تقلید کرتا ہے، کسی کے نظریات کے پیچھے پڑ چکا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہی میری نجات کا سبب ہے، تو کل قیامت کے دن وہ کھلم کھلا انکار کر دیں گے. ہم نے تو کہا ہی نہیں عبادت کا. یہ ان کے سہارے جی رہا ہے، جس کے سہارے جی رہا ہے وہ سہارے کا ہی انکار کر دے گا. یعنی ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا پیر اور مرید، یعنی پیری مریدی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس پیری مریدی کے ان معاملات کو یعنی کچل ڈالے گا. اس طرح کچلے گا کہ مرید اس کے پیچھے اور وہ اس سے بھاگ رہا ہوگا اور ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے. یہ لفظ اور اس سے پہلے ایک اور لفظ گزرا ہے، یہ دونوں لفظ متضاد ہے. متضاد سنا نا؟ متضاد سنا لفظ؟ متضاد حروف. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مترادف، ہم معنی الفاظ. تو ایک ہوتا ہے زد میں الفاظ، تو متضاد. پیچھے لفظ کون سا تھا؟ عزا. عزا الفاظ کے اندر بھی استعمال وہی ہے اور حقیقت میں بھی ویسے ہی ہوگا. حقیقت میں بھی ویسے ہی ہوگا. یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ ہماری عزت کا سبب بنیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ ان کی ذلت کا سبب بن جائیں گے. یعنی اب یہاں سے آپ ایک گاڑی پر بیٹھے ہیں اور گاڑی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ سمجھا یہ گاڑی مجھے حیدرآباد اتار دے گی، اور پتہ چلے کہ وہ آپ کو بلوچستان لے گئی. تو اس کے بعد آپ نے پہنچنا بھی جلدی تھا اور اس کے بعد کوئی آپشن بھی نہیں آپ کے لیے،
تو وہ تو بتائیں اپنے آپ کو کوسیں گے نہیں, اپنے آپ کو ماریں گے نہیں, اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے. حسرت ندامت کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے, اگر ہم جنت کی گاڑی میں بیٹھ گئے تو حسرت اور ندامت نہیں ہوگی, اور اگر اس گاڑی میں نہیں بیٹھے تو دوسری گاڑی آپ کو سیدھا جہنم میں لے کر جائے گی. تیسری کوئی گاڑی نہیں ہے, صراط مستقیم ہے. اور پھر دوسرا طریق ضلال ہے. اور اللہ نے افراد بھی 2 ہی ذکر کیے ہیں, ایک ہے عباد الرحمان اور دوسرا عباد الشیطان. اولیاء الرحمان, اولیاء الشیطان. اگر ان دونوں کے بیچ میں رہ کر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان کو منافق کہا گیا, اور جہنم کے اندر درجہ بھی ان کا سب سے نچلا ہے. علم ترا, کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ میں نے بتایا تھا را یرا جو ہے یہ دیکھنا 2 طرح سے ہوتا ہے. وہ 2 طرح کون سے ہیں؟ قلب سے کیسے دیکھتے ہیں جی؟ قلب سے کیسے دیکھتے ہیں؟ بصیرت, علم کے ذریعے دیکھتے ہیں قلب سے. یعنی دل کی آنکھ علم ہے, دل کی آنکھ علم ہے. اگر وہ علم کی بنیاد پر نہیں دیکھ رہا تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ مردہ دل. اور اس آنکھ سے اگر سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن وہ علم اور عمل کو نہیں دیکھ رہا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اندھا. حق نہیں بیان کر رہا تو اس کو کیا کہیں گے؟ گونگا. حق سن نہیں رہا تو اس کو کیا کہیں گے؟ بہرا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی سوچنے کے زاویے اور ہیں, دین کے زاویے اور ہیں. اگر کوئی حقیقت میں اندھا ہے لیکن وہ عبداللہ بن ام مکتوم کی طرح ہے تو وہ بینا ہے, اور اگر کوئی حقیقت میں دیکھ رہا ہے لیکن حق نہیں دیکھا تو ابو جہل کی طرح اندھا ہے. حقیقت میں یہ مردہ ہے. اس کی مثال بھی حدیث میں, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ, اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ, ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. چلے اذان ہو رہی ہے, سنیں جب تک میں بھی اپنا کام کر لوں. علم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, انا ارسلنا الشیاطین, کہ بے شک ہم نے بھیجے شیاطین, علی الکافرین, کفار پر. ہم کفار کی طرف شیاطین کو بھیجتے ہیں, تأذہم عزا, وہ ان کو اکساتے ہیں خوب اکسانا. اصل جو ہے شیاطین کفار کو اکساتے ہیں اور ان سے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرواتے ہیں. ایک تو یہ, دوسرا پھر یہ مسلمانوں کے خلاف بھی شیاطین سفارہ ہے, اور شیطان نے سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے ان کو دھتکارا تھا تو اس کے بعد سے انسان کے ساتھ دشمنی ہو گئی تھی. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام سے. پھر اس نے اللہ سے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ کا, تیری عزت کی قسم, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں سب کو گمراہ کر دوں گا. اور کیا کہا تھا؟ میں دائیں طرف سے بھی آؤں گا, بائیں طرف سے بھی آؤں گا, سامنے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, ہر طرف سے گھیروں گا اور میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ تو گمراہ کرے گا, کر لے, لیکن لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, یعنی تیرا داون نہیں چلے گا. کن پر؟ میرے بندوں پر, تیرے بندوں پر. الا من اتبعک من الغاوین, جو تیری پیروی کرے گا تو اس کو گمراہ کر سکتا ہے, بقیہ کو نہیں. تو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے جال. ایک شخص نے مجھے جمعے کے بعد کہا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ مجھے وسوسے آتے ہیں. میں نماز شروع کرتا ہوں تو پھر میں کبھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں, کبھی دکان کھول کر بیٹھا ہوں, تو میں نے کہا دفعہ مارو ایسی نماز کو جس میں یعنی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, دنیاوی چیزیں آ رہی ہیں, اس عبادت کا فائدہ کیا؟ میں نماز چھوڑ دی. میں نے کہا جب
جب شیطان اور وسوسے ختم ہوں گے تو میں نماز شروع کروں گا. میں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے, مطلب وسوسے کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کافر ہونا پڑے گا. کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا مسلمان کی نشانی یہ کہ وسوسے آئیں گے اسے. چور چوری کرنے وہاں جاتا ہے جہاں مال ہو, جہاں مال نہ ہو چور نے وہاں بیوقوف ہے کہ وہاں جائے گا وہ. تو آپ کے پاس کچھ ہے تبھی تو آپ کے پاس آتا ہے. اس کی ایک مثال میں نے دی, حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ, آپ نے فرمایا کہ چھوٹا سا عمل ہے, 2 چھوٹے سے عمل ہے, لیکن اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں, یعنی 2500 نیکیاں. چھوٹے سے عمل ہے 2500 نیکیاں, لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو کرنے والے بہت کم ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول وہ کون سی عمل ہیں جو چھوٹے سے ہے اور اتنے بڑا اجر ہے اور کرنے والے بہت کم ہیں؟ تو آپ نے 2 عمل بتائے تھے. آپ نے فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا, اور جب آپ رات کو اپنے بستر پر بیٹھے آئے لیٹنے کے لیے باوضو ہو کر, اس وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا. فرض نماز کے بعد جو ہے 10 بار, 2-3 حدیثیں ہیں, ایک ہے 33 34, ایک ہے 33 اور لا الہ الا اللہ, ایک ہے 10 بار سبحان اللہ 10 بار الحمدللہ 10 بار اور اللہ اکبر 10 بار. تو مجھے بتائیں کہ 10 بار اگر کہتے ہیں 5 نمازوں میں کتنے ہو گئے یہ؟ 150. 5 نمازوں میں 10 دفعہ یہ کہیں گے تو یہ 150 ہو گئے. ٹھیک ہے, اور 150 کو ضرب دیں آپ 10 کے ساتھ 1500 کہ ایک کا اجر 10 کے برابر ہوتا ہے. پھر رات کو آپ نے کیا کرنا ہے, جب بستر پر آئے 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. کتنے ہو گئے؟ 100 کو ضرب دیں 10 کے ساتھ 1000 تو یہ 2500 ہو گئے. تو 2500 کون گناہ کرتا ہے؟ 2500 نیکیاں صرف اس عمل سے مل گئی. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کو اتنا آسان ہے. تو آپ نے آسان تو بہت ہے, لیکن جب تم نماز میں ہوتے ہو تو شیطان آتا ہے. پہلے آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے, پھر جب تکبیر کی باری آتی پھر بھاگ جاتا ہے, تکبیر ختم ہوتی پھر آ جاتا ہے. اب کیا کرتا ہے؟ خیالات ڈالتا ہے. آ کر کیا خیال ڈالتا ہے آپ کو؟ وہ آپ کی دکان میں گاہک آئے ہوئے ہوں گے, آپ فٹافٹ نکلے, کیا کر رہے ہیں, مختلف خیالات, آپ نے سبزی لانی ہے, فلاں کرنا ہے, بہت ساری چیزیں. اب سلام پھیرتے السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, اور گیا. شیطان اتنے خیالات ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو ذکر کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. کتنے لوگ اپنے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, نماز ختم ہوتے ہی جا رہے ہوتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. اور رات کو آپ آئے, موبائل اٹھایا, فیس بک واٹس ایپ باتیں ہو رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, اور 2 بج گئے, 2:30 3, اس کے بعد پھر آپ سو رہے اللہم بسمک اموت واحیا, بھی موت بن جاتی ہے. کیا آپ نے وضو کرنا, کہاں آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر اس کے اذکار کرنے, سورہ ملک کہاں پڑھنی ہے آپ نے, سورہ سجدہ کہاں پڑھنی ہے آپ نے, کوئی تصور ہے اس کا؟ الا ما رحم ربی, بہت مشکل ہے. صرف وہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اللہ نے توفیق دے رکھی ہو, وہ کر سکتا ہے. جی جی, یہ مطلب آپ اس کو پڑھ لیں یا اس کو کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن یہ دیکھیں نا, ہمیں شیاطین جو اکساتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, جیسے آپ سو گئے اور صبح نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں تو شیطان کیا کہتا ہے, ابھی 15 منٹ پڑھے ہوئے اللہ کے بندے, 10 منٹ سو جاؤ اور 5 منٹ پہلے اٹھ کے چلے جانا, تو اتنی کون سی جلدی ہے, سو جاتے ہیں آپ. اور پھر اتنی تھپکیاں دیتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے 7:30 ہو چکے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں اب تو ویسے نماز کا ٹائم چلا گیا ہے, اب زور کے ساتھ پڑھ لینا, تو اب پڑھ کر ویسے قضا ہو گئی ہے تو پھر زور کے ساتھ پڑھ رہا, اور زور کا ٹائم آتا ہے تو لاتا ہی نماز کے وقت ہے, تو کل سے تو روٹین کے ساتھ پڑھنا, ٹھیک ہے, آج چھوڑ دیتا ہے بندہ, کبھی 2 پڑھ رہا ہے کبھی 3 پڑھ رہا ہے. یہ اکسانا شیطان کا. فلا تعجل علیہم, آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں. یہ جو اس کی بنیاد پر ہے. جی جی, فلا تعجل علیہم, آپ ان کے خلاف جلدی نہ کریں. کیوں؟ انما نعد لهم عدا,
ہم گنتی پوری کر رہے ہیں, ان کی گنتی یعنی ان کی مدت کو ہم شمار کر رہے ہیں. آپ اگر ان کے خلاف عذاب کے حوالے سے جلدی کریں گے تو جلدی کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے, پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں. جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے ہم وقت دیتے ہیں. وقت دینے کے دو مقصد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ایک سورہ سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں, چھوٹی موٹی سزائیں دے کر اس کو لا رہے ہوتے ہیں تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائے. ایک مقصد یہ ہوتا ہے. دوسرا انما نملی لہم لیزدادوا اسما, ڈیل اس لیے دے رہے ہوتے تاکہ گناہ میں جائیں جتنا جا سکتے ہیں. پھر جب ہم پڑھیں گے تو پھر مہلت نہیں دیتے ان کو, پھر مہلت نہیں دیتے. کفار خود بھی جلدی مچایا کرتے تھے. قرآن میں یہ بھی موجود ہے, جب نبی الاسلام ڈرایا کرتے تھے نا اللہ سے ڈر جاؤ, یہ کام کرو گے عذاب آ جائے گا, تو کیا کہتے تھے؟ لے آئیے عذاب, برسائیے آگ کے بولے ہم پر. تو فرمایا پیغمبر اگر ان کو بھی جلدی ہے تو آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب وہ وقت آ جاتا پھر تاخیر نہیں ہوگی. پھر اگر وہ مانگیں گے بھی تاخیر کہ ہمیں صدقہ کرنا ہے, ہمیں نماز پڑھنے کی تھوڑا سا موقع دے, اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا, پھر ایمان بھی نفع مند نہیں ہوگا. عدّا کون سا اسم ہے؟ عدّا, نعدهم عدّا. مفعول مطلق ہے, مفعول مطلق ہے یہ, کیونکہ جب فعل کا ہم لفظ یا ہم معنی کوئی اسم آ جائے تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. عزا بھی ایسے ہی ہے, عزا یا عزو, اس سے عزا مفعول مطلق ہے, یعنی جو فعل کا مصدر ہوتا ہے وہی اس کا مفعول مطلق ہوتا ہے. یوم نحشر المتقین, جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو الی الرحمن, رحمان کی طرف, وفدن بطور مہمان. وفد کہتے ہیں خصوصی مہمان کو, جن کو ہم شاہی مہمان بھی کہتے ہیں, پروٹوکول جس کو دیا جاتا ہے. تو متقین رحمان کے شاہی مہمان ہوں گے, اور اللہ رب العزت ان کا میزبان ہے. جس کا میزبان اللہ ہو اور دسترخوان جنت میں لگا ہو تو وہ مہمان کتنے اعلیٰ ہوں گے, میزبان کتنا عظیم ہے, تو میزبانی بھی کتنی عظیم ہوگی. لیکن اس کے لیے عظیم بننا ہوگا, اور عظیم بننے کے لیے تقوی اختیار کرنا ہوگا, اور تقوی بنیاد ہے تعظیم کی اور تکریم کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ونسوق المجرمین, ہم ہانک کر لے کر جائیں گے مجرمین کو الی جہنم, جہنم کی طرف, وردن پیاسے. ہانکا کس کو جاتا ہے؟ جانوروں کو. اب جانوروں کو ہانک کر لے کے جاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو مجرم ہے در حقیقت دنیا میں اس کی زندگی جانور والی گزری ہے. جانور کیا کرتا ہے دنیا میں؟ تین کام, کھایا پیا, جب تھک گیا تو آرام کیا, یا اپنی خواہش کو پورا کر لیا. اس کے علاوہ تو نہیں ہے کام, کوئی کام نہیں. انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, قسم کھا کر کہا کہ خوبصورت بنایا ہم نے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا, جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب. ان انبیاء کو اس انسان کی اصلاح کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کی زحمت بھی انہوں نے برداشت کی, اور اللہ رب العزت نے اسے قبول کر لیا. اور پھر اس کی رہنمائی کے لیے کتابیں, علماء, سارے سلسلے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی زندگی ٹارگٹ یہ بناتا ہے خوب کھانا پینا ہے اور خوب اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے, اور موج مستیاں کر کے سو جانا ہے, صبح اٹھ کر پھر کھایا پیا, خواہشات کو پورا کیا, پھر سو گیا, تو بتائیں یہ جانور جیسا ہے کیا؟ نہیں, جانور جیسا نہیں ہے. جانور کو تو اللہ نے تمیز ہی نہیں دیا, یہ تو بڑا ہی تمیز والا ہے. اس پر تو بڑی محنت ہوئی تھی, اس پر تو محنت ہی نہیں ہوئی.
اس لیے اللہ نے فرمایا کبھی کہا کمثل الکلبی، کہیں کہا کمثل الحماری، اور پھر کہا بل ہم اضل، ہم گدھے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، کتے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ ان دونوں سے بھی گرا ہوا ہے، وہ پھر بھی کام کر جاتے ہیں، ان میں پھر بھی خیر کے پہلو موجود ہیں، لیکن یہ شریر انسانی سے بھی نیچے گر چکا ہے، پہچانتا ہے۔ پھر پیاس سے کیوں بھائی؟ دنیا میں بہت پی لیا آپ نے، بہت موجیں کر لی ہیں، اب وہ نعمت نہیں ملے گی، وہ تو اس لیے مل رہی تھی کہ دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اللہ تو اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، تمہیں بھی دے دیا، اور آج گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یا مجرمین سے مراد مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، اور جرائم پیشہ مسلمان بھی ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے، اچھا مجھے بتائیں مسلمانوں کو جہنم کے اندر لے جانے والی سب سے وہ چھوٹی سی چیز کیا ہے جس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے چھوٹی سی چیز، لیکن کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ مسلمان کو جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ کیا چیز؟ جی جی شرک۔ یہ نبی الاسلام نے اس کو نکال کر کہا تھا، اگر تھوڑا یہاں بھی دیکھ لیا کریں تو آپ کو بھی یہاں نظر آ جائے گا، کچھ نظر آ رہا ہے؟ لکھا ہوا ہے زبان، آپ نے فرمایا تھا زبان کو باہر نکال کر، صحابہ نے پوچھا تھا سیدنا معاذ نے، اللہ کے رسول کیا اس کی وجہ سے جہنم؟ آپ نے فرمایا ہاں، حل یکب الناس علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، لوگوں کو جہنم میں چہرے کے بل اگر کوئی چیز ڈالے گی تو زبان کی تیزیاں ہیں، اس کی مکاریاں ہیں۔ وہ آپ نے نہیں جملہ سنا تھا کہ یہ زبان کا سے نکلنے والا ایک چھوٹا سا جملہ جنت میں پہنچے ہوئے شخص کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور جہنم میں جانے والا انسان اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، بہت تیز ہے یہ۔ اور وہ حدیث بھی تو پتہ نہیں کتنی دفعہ سنی ہے، صبح صبح اعضاء ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا زبان کے سامنے، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جانا، ان استقمتی استقمنا، اگر تو ٹھیک سیدھی ہو گئی ہم بھی سیدھے ہو جائیں گے، وَإِنْ آوَجْتِ آوَجْنَا، تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا ہمارے بارے میں، کیونکہ تو ہی ہمارے جسم کو برباد کرنے کی طرف لے جائے گی۔ اور یہ زبان آپ کو پتہ ہے ہر کوئی کسی نہ کوئی وزیر مشیر ترجمان ہوتا ہے، یہ کس کی ترجمان ہے؟ کس کی ترجمان ہے؟ دل کی ترجمان ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس زبان کے اندر جو نکل رہا ہے نا وہ اس فیکٹری کے اندر ہے، اگر یہ کباڑ خانہ ہے نا تو یہ کباڑی والی چیزیں نکلیں گی، اگر اس کو آپ نے سونے والا بنایا تو سونے والی چیزیں یہاں نکلے گی، اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ مرکز ہدایت، مرکز خیر یہ دل ہے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، ہم اس وحی کو کہاں اتارتے ہیں؟ علی قلبک، آپ کے دل پر، یہاں اترتی ہے وحی، خیر یہاں آتی ہے، شر یہاں آتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بات بھی ہے، کیا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہوگا، وہ خراب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے وجود کے اندر دو ٹکڑے ایسے ہیں جس پر پورے انسان کا خیر و شر ہے، دل، پھر دل کی وجہ سے زبان، زبان کا تعلق دل سے ہے، اور پھر باقی اعضاء زبان سے جڑے ہوئے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقی وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے بچے ہوئے۔ زبان خراب ہو گئی تو ظاہر ہے آپ کا ہاتھ بھی خراب ہو جائے گا، پھر ہاتھ بھی چلے گا آپ کا۔ جی جی ترتیب میں پہلے رکھا، کیونکہ بگاڑ اور فسادات جتنے بھی جرائم ہیں نا یہاں سے ادا ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو لگام دینا ضروری ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے عزت نہیں ملتی، کم باتیں کرنے سے عزت ملتی ہے۔ جتنا بولیں گے اتنا حساب دینا ہے، جتنا کم بولیں گے اتنا حساب بھی آسان ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار اس کے آنے سے مجلس پہ ایسی رونق بہت ہوتی ہے، ایسا شور شرابہ کرتا ہے، یہ اتنی باتیں کرتا ہے کہ بس مزے آ جاتے ہیں۔ مزے یہاں دے دیں، وہاں جو قابو ہوں گے نا
ان زبان کی حرکات کی وجہ سے لگ پتا جائے گا آپ کو. خاموش سبا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول بہت کم باتیں کیا کرتے تھے، جب بات کرتے تھے خیر کی باتیں کرتے تھے. یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بارے میں یہ بات معلوم ہے، کام کی بات کرتا ہے، بس کام کی بات. اور ہم ہمارا کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کرنا ہے. سبحان اللہ، ٹائم پاس کر رہے ہیں. وفد جو ہے نا، یہ وافد کی جمع ہے. وفد وافد کی جمع ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جنت کی طرف جو مہمان جائیں گے وہ کوئی گھوڑے پر جا رہا ہوگا، کوئی اونٹ پر جا رہا ہوگا، کوئی پیدل جا رہا ہوگا. یہ طریق ہے جانے کے. اور یہ آپ نے پڑھا تھا کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے اور کڑے اس کو جکڑ لیں گے اور چیر پھاڑ کر جہنم کے اندر ڈالیں گے. اونٹے منہ گریں گے. لا یملکون الشفاعہ، وہ اختیار نہیں رکھیں گے شفاعت کا. شفاعت جو جہنم میں چلا گیا اس کے پاس تھوڑی ہوگی شفاعت کا اختیار. شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت وہ لوگ کریں گے جو جنت میں جائیں گے. تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا. الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے لے لیا ہے رحمان سے کوئی وعدہ. رحمان سے وعدہ لے لیا ہے، شفاعت وہ کرے گا. رحمان کا وعدہ کیا ہے؟ رضی له قولا. اللہ شفاعت کس کو دے گا؟ من رضی له قولا، جس کی بات سے اللہ راضی ہوگا. اور مجھے بتایا کون سی بات ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ بھاتی ہے؟ کون سی بات ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ توحید. توحید کے کلمات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا تھا پروردگار کوئی ایسا ذکر بتا دے جو اسپیشل میرے لیے ہو سب سے، تو کیا فرمایا تھا؟ قل لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سارے ہی کہتے ہیں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے یہی ہے. آپ کو پتا ہے زمین اور آسمان اللہ کے سوا ہر چیز کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو اس جیسا وزنی کو کلمہ نہیں ہے. مسند احمد کی وہ حدیث جس کے 99 گناہ رجسٹر کے تھے، اتنے گناہ کیے تھے اس نے، اور ایک نگاہ ایک رجسٹر تحد نگاہ تک وسیع ہے، اور ایک طرف توحید کی پرچی پلڑے میں ڈالی جائے گی، وزنی ہو جائے گی. اگر توحید آپ کی اچھی ہے نا، مخلص خالص اور بغیر کسی شک و شبہ والی توحید ہے، اتنا خطرناک ہے معاملہ شرک کا کہ شرک کی آمیزش سے آپ کی زندگی کی ساری محنت ایک لمحے برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انبیاء کے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر اے پیغمبر آپ نے شرک کیا آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے. تو توحید میں کتنا کٹر ہونا چاہیے؟ ایسا جملہ جس میں توحید کے حوالے سے ذرا بھی شرک کی آمیزش ہوتی ہو اجتناب کر دیں. مثلا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بسا اوقات ہماری زبان سے کچھ جملے ایسے نکل جاتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، کمال کا ڈرائیور ہے یار، بریک لگا لی اس نے ورنہ ٹوٹ جاتے، اور اسی ڈرائیور نے کئی جگہ ٹھوکا بھی ہے. تو اس وقت کیسے یہ کمال کا نہیں تھا؟ تو ڈرائیور کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا. کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا اگر وہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اس نے تکلیف کا ارادہ کر لیا کوئی نہیں بچا سکتا. وَيُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ خیر آپ کو دینا چاہتا ہے تو اس خیر کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا. یہ اللہ نے بچایا. گاڑی ملی آپ کو، پیچھے جملہ کیا لکھ رہتا ہے؟ ماں کی دعا کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے ہی نہیں، اللہ کا فضل ہے ہی نہیں. ماں نے پتہ نہیں دعا کی یا نہیں کی، پتہ نہیں کی یا نہیں کی، لیکن ماں کی دعا قبول ہو گئی. اس لیے نعمت چھوٹی ہے یا بڑی، نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف. بلکہ نسبت کی تبدیلی کو کفر قرار دیا ہے. بارش والا قصہ مشہور ہے، اس میں آپ نے فرمایا تھا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے کچھ کافر. جنہوں نے کہا بارش اللہ نے دی وہ مومن ہو گئے، جنہوں نے کہا ستارے کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے. تو ہم دوسروں کی طرف نسبتیں کر رہے ہوتے ہیں. مٹھائی لے کر آ جاتے ہیں جی، وہ آپ کی دوائی کام کر گئی، بچہ ہو گیا ماشاءاللہ. یہ
بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا نہیں ہوا, لیکن یہ آپ کا کمال ہے, بچہ ہو گیا, آپ کا کمال ہے. کوئی بابا جی کے پاس جوڑا لے کر چلے جاتے ہیں, بابا سے آپ نے ہاتھ پھیرا تھا, بچہ ہو گیا. اور جس ذات نے 10 سال تک بچہ نہیں تھا, جب اس نے دیا ہے, اس کا شکریہ کا کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے, اللہ کے لیے شکرانے کے کوئی نفل نہیں ہے, اس کے لیے صدقہ کرنے کا کوئی طریق نہیں ہے, اور آپ دوسروں کے سامنے اس نعمت کو پیش کر رہے ہیں. شفاعت کے تعلق سے بڑا اہم معاملہ یہ ہے, اللہ نے شفاعت کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر فرمائی ہیں. نمبر 1, شفاعت کس نے کرنی ہے, اس کا انتخاب کس نے کرنا ہے, اللہ نے. کس مسئلے میں کرنی ہے, اللہ نے. کس کے لیے کرنی ہے, اللہ نے. اس کی وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ سفارش جو ہوتی ہے نا, وہ اہل کے بارے میں ہوتی ہے. اہل کے بارے میں ہوتی ہے نا, کہ یہ واقعتاً اس کا اہل ہے, اور اس کے لیے چاہیے علم, اور کسی کا علم اس بارے میں ہے ہی نہیں. علم اگر کامل کسی کا تو صرف اللہ کا. اور سورہ آیت الکرسی میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آگے کیا کہا ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, سب کچھ وہ جانتا ہے. اس لیے وہ اجازت دے گا تو سفارش ہوگی, کیونکہ وہ جانتا ہے, آپ نہیں جانتے. غلط کے بارے میں سفارش کر لیں آپ, وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے. تو اس لیے دنیا میں بھی قانون سفارش کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ اس کے شاہد بن سکتے ہیں, گواہی دے سکتے ہیں اس کے بارے میں, وگرنہ نہیں. ہمارے یہاں تو بک رہا ہوتا ہے سب کچھ, یعنی گواہ بھی پیسوں سے خریدے جا رہے ہوتے ہیں. جب دنیا کا نظام اتنا باطل ہو کہ ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم بن جائے, صرف پیسوں کی خاطر آپ نظام ہی کو تبدیل کر دیں, تو وہاں بربادی اور فساد کے علاوہ کیا آئے گا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, کہا انہوں نے رحمان کی اولاد ہے. ان کا یہ قول ہے کہ رحمان کی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا, تحقیق تم لائے ہو ایک بھیانک بات. ادن کہتے ہیں بھیانک کو, خطرناک کو, بری بات کو. بہت بھاری چیز لائے ہو, بہت بھیانک چیز لائے ہو, بری چیز لائے ہو. کتنی بری ہے؟ اس کا برا اور بھاری ہونا اس آیت میں ہے, تکاد السماوات یتفطرن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات کی وجہ سے, وتنشق الارض, اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین, وتخر, اور گر پڑے الجبال, پہاڑ, حدن, پارا پارا ہو کر. یعنی یہ قول اتنا حقیقت کے برخلاف ہے کہ وہ زمین, وہ آسمان, وہ پہاڑ بھی اس بات کو برداشت نہ کرے اور اپنی جگہ سے ہل جائے. لیکن یہ ظالم انسان جو ہے, اس کو یہ قول زبان سے ادا کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی. اس لیے تو اللہ نے کیا فرمایا تھا, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا. جب ہم نے امانت کو زمین و آسمان پہاڑوں پر پیش کیا, انکار کر دیا انہوں نے. اس بوجھ کو, ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان نے اس امانت کو اٹھایا, امانت کو, لیکن وہ ہے ظالم اور بہت ہی جاہل قسم کا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان کی اللہ کے لیے گالی ہوتی ہے یا اللہ رب العزت کی تکذیب ہوتی ہے. یہ کیا ہے اللہ کے لیے گالی؟ اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے, حدیث قدسی ہے, اور اس کی گالی وہ کہتا ہے رحمان کی اولاد ہے. وہ میری تکذیب کرتا ہے, وہ کہتا ہے مرنے کے بعد نہیں اٹھاؤں گا. کہتے وہ اپنی تخلیق کو بھول گیا, تم کچھ بھی نہیں تھے, ہم نے تمہیں وجود دیا ہے. اولاد نہ ہونا میرے اور آپ کے لیے باعث تسکین ہے. کیوں؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ.
بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں, اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں, اس کی اولاد نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ وگرنہ آپ کو وسیلے چاہیے ہوتے, وسیلے. اللہ اتنی بڑی ذات, اس نے کہا کوئی وسیلہ نہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, نام لو اور اس کو پکارو. زیادہ عزت کا باعث یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت ڈائریکٹ مل لیتے ہیں ہم, زیادہ مشہور ہو جاتی ہے نا, کوئی پابندی نہیں بھائی, سادہ گور ہے. اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے, اور اس ذات نے اپنے تک رسائی کے لیے کوئی واسطے مقرر نہیں کیے, کوئی واسطہ نہیں. اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے, اور اس پیغمبر نے بھی اپنے توسط سے نہیں, ڈائریکٹ جوڑا ہے. یہ نہیں کہ میرے سہارے سے مانگنا, بالکل نہیں. اس پیغمبر نے بھی لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لگایا. نظریات کیا تھے؟ تین الہ. تین الہ کا نظریہ کہاں تھا؟ عیسائیوں میں, کیتھولک, اس طرح کے فرقے جو ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ نظریہ پھر منتقل ہوا مشرکین کی طرف. انہوں نے کیا کہا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور پھر یہ نظریہ منتقل ہوتے 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 اس امت کے مسلمانوں کی طرف آیا, اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے. یہ وہی ہے عقیدہ. اس کے بعد پھر غلو ہوا, اب آ گیا ہے پنج تن والا نظریہ. پنج تن, یہ کائنات کا نظام 5 ہستیاں چلا رہی ہیں, 5 ہستیاں, 5 ہستیاں. اختیارات, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم و بیش خدائی صفات سے متصف کیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن حسین رضی اللہ عنہما, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پنج تن پاک کو. تو ایسے نظریات ہیں, اور ان نظریات ہی کا جنازہ نکالا یہاں پر. اندعوا للرحمن ولدا, انہوں نے پکارا ہے رحمان کے لیے, منسوب کیا ہے رحمان کی طرف, ولدن, اولاد کو. وما ينبغي للرحمن, لائق ہی نہیں ہے, شایان شان ہی نہیں ہے رحمان کے یتخذ ولدا, کہ اس کی اولاد ہو. اس کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ اس لیے مجھے یہ بتائیں, اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ ہم کیا ہیں اس کے بندے, غلام ہے نا. جب سارے اس کے غلام ہیں, اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اولاد ضرورت ہے؟ اور پھر جس کو ہم اس کی اولاد کہہ رہے ہیں وہ بھی تو اس کے غلام ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارا ملازم, تمہارا غلام تمہارے رزق میں تمہارا شراکت دار بن جائے, تم برداشت کرتے ہو؟ بالفرض کسی ایک دن آپ دفتر میں اور آپ کا ملازم وہ آپ کی سیٹ پر بیٹھا ہو, کیا کریں گے آپ؟ کان سے پکڑیں گے, دفتر سے باہر نکالیں گے, اور کہیں گے دوبارہ یہ نظر نہ آئے مجھے. غصہ کیوں؟ صرف ایک بار وہ سیٹ پہ بیٹھا ہے بیچارہ, صرف ایک بار, کبھی اس کو نرم سیٹ اچھی لگتی ہے, وہ بیٹھ گیا ایک دفعہ. یا وہ اگر یہ کہہ دے کہ فیکٹری میں میرا حصہ ہے آدھا, تو آپ کیا کریں گے؟ قتل کروا دیں گے اس کو. اور یہ انسان خود بھی غلام ہے, اور اللہ ہی کے غلام کو خالق کے برابر قرار دیتا ہے, صفات میں, عبادت میں, بندگی میں. اس غلام کو جرت کیسے ہوئی؟ غلام کو جرت کیسے ہوئی؟ ان کلو, یہ آگے اسی کا ذکر ہے, ان کلو نہیں ہے, سب کے سب, من فی السماوات, جو آسمانوں میں رہتے ہیں, والارض, اور زمین میں رہتے ہیں, الا, مگر, آتی الرحمن, اور رحمان کے پاس آئیں گے, عبدن, بندے اور غلام بن کر, بندے بن کر آئیں گے. جب سب بندے ہیں, سب غلام ہیں, عاجز ہیں, تو پھر اللہ رب العزت کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اولاد کی ضرورت اس کو ہے جو محتاج ہو. اللہ هو الغنی وانتم الفقراء, اللہ تو بے نیاز ہے, وہ محتاج نہیں ہے کسی کا, جبکہ تم محتاج ہو. جی کرسمس ڈے پر مبارکباد دیکھ کر ہم ان میں شامل ہو جاتے ہیں, بالکل شامل ہو جاتے ہیں,
نظریہ باطل ہے تو مبارکباد دینے کا مطلب ہے اس باطل نظریات کو سپورٹ کرنا ہے. اور ویسے بھی کسی بھی زاویے سے 25 دسمبر عیسی علیہ السلام کی ولادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یعنی جس طرح ربیع الاول میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن غیر مسلم ہے، غیر محقق ہے، بالکل یہ معاملہ بھی یہاں پر ہے. لیکن وہاں بھی قوم لگی ہوئی، یہاں بھی لگی ہوئی، لگے رہو بھائی. جی ان نافیہ ہے جب نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان آپ نے بہت ان کی 3 قسمیں ہیں. ان شرطیہ بھی ہوتا ہے، انا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں ان کس معنی میں؟ ماں نافیہ کے معنی میں، بمعنی ماں. تو یہ ان ماں کے معنی میں کب ہوگا؟ شاباش، جب آگے اللہ آ رہا ہو. جب آگے اللہ آ رہا ہے تو وہاں نفی کے معنی میں ہوگا. اس آیت سے ایک اور بات نکلتی ہے، وہ بات یہ ہے یہاں اگر بندگی نہیں کرو گے نا تو آپ بندگی کے روپ میں ضرور آؤ گے لیکن کر نہیں پاؤ گے. اگر یہاں بندگی نہیں کرو گے، متکبر بنے ہوگے تو وہاں آؤ گے ضرور اور بندگی کے روپ میں آؤ گے، جھکے ہوئے ہوگے، لیکن وہاں بندگی کا کہا جائے گا کر نہیں سکو گے. اللہ فرمائے نا قرآن میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا اور فرمائے گا سجدہ کرو، سب سجدہ کریں گے لیکن یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. کون؟ جو دنیا میں متکبر تھے، بندگی نہیں کرتے تھے. یہاں جھکو گے وہاں جھک پاؤ گے، یہاں نہیں جھکو گے تو وہاں نہیں جھک پاؤ گے. وہ جو غلام ہے نا، غلام جس کو جنگوں میں خریدا جاتا ہے اس کو بھی عبد کہتے ہیں، ہم بھی عبد ہیں. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ عبد مجبور ہوتا ہے، جو غلام خریدا جاتا ہے یا جنگوں میں پکڑے جاتے ہیں، جس کو دے دیا گیا، جب وہ مالک ہے وہ کام کرواتا ہے، وہ کرتا ضرور ہے لیکن جبرن، خوش نہیں ہوتا. وہ اس کی ملازمت کر رہا ہے، وہ اس کی خدمت کر رہا ہے، وہ اس کے کام کاج کر رہا ہے مجبوراً. اس کو بھی عبد کہتے ہیں اور ہم بھی عبد ہیں. وہ اپنے مالک کا اور ہم اپنے حقیقی مالک کے ہیں. فرق یہ ہم محبت سے عبادت کرتے ہیں، وہ جبرن کرتا ہے. یعنی اگر آپ اس کی عبادت زبردستی کر رہے ہیں تو آپ اس غلام سے زیادہ نہیں ہے جو کسی مالک کا ہوتا ہے. اور اگر آپ محبت سے بندگی کر رہے ہیں تو حقیقت میں بندے آپ ہیں. اور لفظ عبد میں تواضع ہے، تواضع، کبر نہیں ہے. جب اپنے آپ کو بندہ کہہ رہا ہے تو پھر اس میں کبر کہاں ہے؟ جب بندہ نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جی، جب وہ کہتا ہے کہ میں چودھری ہوں، چودھری صاحب، وڈیرا ہوں، پرنسپل ہوں، ٹھیک ہے، ہیڈ ہوں، ہیڈ. اپنا تعارف کون ہے بھائی؟ ہیڈ ہوں میں. اللہ کا بندہ ہے بھائی، اللہ کا بندہ ہے. تواضع اختیار کریں، متواضع. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے لفظ عبد کو اہم ترین مقامات پر ذکر کیا ہے کہ یہ بندہ کی شان یہ ہے کہ بندگی کرے، بندے کی شان یہ ہے کہ بندگی کرے. اور ہم بندہ ہوتے ہیں لیکن بندگی نہیں ہوتی. تو بندہ ہے ہی بندگی کے ساتھ، وگرنہ وہ کم اصل الحمار ہے. وہ دعا مسلم احمد کی جس میں بڑی فضیلت ہے، جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے غموں کو ٹال دیتا ہے اور جو وہ چاہ رہا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے. کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اس دعا کو پڑھیں لطف کے ساتھ تو پتہ چلے گا آپ کو اس میں تواضع ہے. اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا، یعنی پورا خاندان تیرا غلام ہے، کسی میں کوئی کبر نہیں ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. سب کے سب آئیں گے اس کے پاس تنہا، اکیلے، فردن فردن. اس سے پتہ چلا فردن فردن حساب دینا ہے. تو پھر دنیا میں اگر آپ نے دوستیاں قائم کر رکھی ہیں
دنیا میں آپ کے سفارشی ہیں, دنیا میں آپ امیر ہیں, تو آپ کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے, آپ کے پاس آس پاس دوست نہیں ہوں گے, سفارشی نہیں ہوگا. اللہ نے 3 چیزوں کی نفی کی ہے نا, خلا کی, شفاع کی اور بے کی. خلا دوستی, شفاع سفارش, اور بے تجارت. تجارت میں پیسے ہوتے ہیں, سفارش میں کام نکلتا ہے, دوستی میں آپ کے تعلقات بڑھتے ہیں. اور وہاں آپ نے آنا ہے اس طرح, نہ دوست ہوگا, نہ تعلقات ہوں گے, نہ سفارشی ہوں گے, نہ درہم و دینار ہوں گے, بلکہ منظر یہ ہے جب آپ آئیں گے تو جس طرح دنیا میں آئے تھے اسی طرح وہاں جائیں گے. یعنی دنیا میں جب آپ آئے تھے آپ کے جسم پر لباس بھی موجود نہیں تھا, غیر مختون تھے, اس طرح اللہ کے سامنے آئیں گے. اچھا جی, آیت رہ گئی تھی, لقد احصاہم وعدہم عدا. یقیناً اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے اور ان کو شمار کر لیا ہے گن کر. احصا, احصا کہتے ہیں شمار کرنا, ان کو احاطہ کرنا. اللہ نے گھیر رکھا ہے ان کو, وعدہم, اور ان کو شمار کر رکھا ہے عدن, گن کر. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والا شخص اللہ کو معلوم ہے, گنا ہوا ہے اس نے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ بھی کر رکھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے, وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, اس کی گرفت پر اللہ کو قدرت حاصل ہے. اور گھیر رکھے کا مطلب کیا ہوا؟ گھیر رکھے کا مطلب یہ ہوا اللہ سے نہیں چھپ سکتا, اللہ سے نہیں چھپ سکتا. دنیا میں آپ چھپ جائیں, لیکن جہاں بھی آپ چھپیں گے رب العالمین سے نہیں چھپ سکتے. وہ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی, اور میں یہی تھا کہ اگر آپ ایک ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی کسی جگہ کرتے ہیں نا, رب العالمین اسے جانتا ہے, تو چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اگر کسی کی انسان کے وجود میں رب العالمین کا تصور یہ پیدا ہو جائے کہ میری کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو, میری کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو, اور اللہ سے اسے محبت ہے, اللہ کا ڈر ہے, وہ متقی انسان ہے. تقوی کی بنیاد یہ ہے, وگرنہ ممکن نہیں ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہیں نیک عمل کیے, سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, ان قریب بنا دے گا ان کے لیے رحمان محبت, پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان وُدًّا, محبت. اللہ دنیا میں محبت پیدا کرتا ہے. کیسے محبت کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ محبت کو پہنچ چکا ہے. اور اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ فرائض سے. اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ نوافل سے. قربت فرائض سے, محبت نوافل سے. جب اللہ کی محبت کا اہل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی محبت کا اعلان کرتا ہے جبریل علیہ السلام کے سامنے. جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ فلاں شخص میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام آسمانوں پر آتے ہیں, ہر ایک آسمان کو میں رہنے والے فرشتوں کو بتاتے ہیں فلاں اللہ کا محبوب ہے, میرا محبوب ہے, تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو. بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں, یہ محبت زمین میں ڈال دی جاتی ہے. زمین میں موجود فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں, حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کی محبت دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. احترام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, اور عزت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں, اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں. یہ وہ محبت جو اللہ کی محبت کی وجہ سے دنیا میں القاء کر دی جاتی ہے. کچھ لوگ اچھے جملے بعض کے لیے کہتے ہیں, یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ بہت اچھا انسان ہے, میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن بہت اچھا انسان ہے, میں نے اس کو اچھا پایا. یہ وہ محبت کا نتیجہ ہے, اللہ نے ڈالا ہے اس کے دل میں. کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اعتراف کرنا پڑ جاتا ہے کہ بہرحال جو بھی ہے انسان بڑا اچھا ہے. تو یہ اسی بنیاد پر ہے. لیکن یہ کون ہے؟ اس کی ایک حدیث میں صفت بیان ہوئی ہے. صفت یہ ہے, اللہ فرماتا ہے جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے, یعنی لوگ ناراض ہو جائیں اس کی پرواہ نہیں کرتا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا. وہ
پھر اللہ کیا فرماتا ہے میں بھی راضی ہو جاتا ہوں اور لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہوں. لیکن من التمس رضا الناس بسخط اللہ, جس انسان نے لوگوں کو راضی کر دیا اللہ کو ناراض کر کے. لوگ یہ کہتے تھے آپ کا لباس, آپ کا چہرہ, آپ کا کاروبار, آپ کا اسٹائل, آپ کا شب روز, آپ کی طور اتوار زندگی وغیرہ وغیرہ اس طرح ہونے چاہیے, آپ ویسے کرتے رہے کہ لوگوں کو یہ پسند ہے. اللہ کو ناراض کر دیا. اللہ کیا فرماتا ہے نہ لوگ راضی ہوں گے نہ میں راضی ہوں گا. لوگ راضی ہو ہی نہیں سکتے بھائی, کچھ بھی کر لیں. کسی کے ساتھ ساری زندگی احسان کر لینا, ایک دفعہ آپ نے اس کے ساتھ بھلائی نہ کی ہو یا کام نکل گیا اس کا, اس کے بعد پھر دیکھتا بھی نہیں ہے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اس کے سوا کچھ نہیں کہ آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو, بِلِسَانِكَ, آپ کی زبان پر. ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, تاکہ اس کے ذریعے آپ خوشخبری دے سکو متقین کو, وَتُنذِرَ, اور آپ ڈرا سکو, بِهِ, اس قرآن کے ذریعے, قَوْمَ اللُّدَّ, جھگڑالو قوم کو. لد کہتے ہیں جھگڑالو کو, جھگڑالو. یہ قرآن کا آپ کی زبان پر آسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ عربی ہیں, قرآن بھی عربی میں ہے. ایسی زبان میں قرآن کو اتارا ہے جس زبان کو آپ جانتے ہیں, اور قرآن آسان اس طرح کہ اس کی تفہیم کو بھی میں نے آسان کر دیا, اس کی تفہیم کو بھی میں نے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو بڑا آسان کر دیا, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ حقیقت یہ کہ جو متقین قرآن کو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے نظارے ہیں سامنے, اور جس کے اندر خرابیاں ہیں قلبی, روحانی, یہ جسمانی, جتنے بھی معاملات ہیں, جب وہ قرآن کو پڑھے گا اس کے لیے نظارت ہے, تنذیر, ڈرانا خواب بن جائے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں اور قرآن میں یہ وعید ہے, میں یہ کر رہا ہوں قرآن میں یہ وعید ہے, میں یہ کر رہا ہوں قرآن میں یہ وعید ہے. تو ظاہر ہے اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں تو غلط کے نتائج موجود ہیں یہاں پر, اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تسکین کا سامان موجود ہے یہاں پر. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, کتنے ہی ہلاک کر دیے ہیں ہم نے ان سے پہلے, من قرن, گروہ, کتنے ہی ہم نے ان سے پہلے گروہ ہلاک کر دیے ہیں. هل تحس منهم, کیا آپ محسوس کرتے ہو ان میں سے, من احد, کسی ایک سے بھی, آہٹ کو, ان میں سے کسی ایک کی آہٹ کو کبھی آپ نے محسوس کیا ہے؟ آہٹ کس کو کہتے ہیں جی؟ پہلے تو ہم آتے ہیں صرف احساس, محسوس کرنا, یہ کیا ہے؟ حواس خمسہ کیا ہے؟ کون سے ہیں وہ؟ 5, کان, ناک, آنکھیں, منہ اور ہاتھ. ان چیزوں سے جو چیز محسوس کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں, ہم آپ کی آہٹ محسوس کر رہے ہیں. آہٹ یعنی سن کر یا دیکھ کر. تو فرمایا کہ جن کو ہم نے برباد کر دیا, ختم کر دیا, آپ ان میں سے کسی ایک کی آہٹ کو سنتے ہیں, اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, اپنے کان سے سنا ہو, یا پھر آپ نے اسے چھوا ہو, کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل, ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. او تسمع لهم رکزا, یا آپ ان کی آہٹ کو سنتے ہیں. رکس کہتے ہیں الصوت الخفی, مخفی آواز کو, مخفی آواز کو رکس کہتے ہیں, اسی کو ہم نے آہٹ کہا. کیا اب ان میں سے کسی آہٹ کو سنتے ہیں آپ؟ اس کو جو حل ہے نا, اس کو کہتے ہیں استفہام, اور یہاں استفہام انکاری ہے یہ, یعنی کبھی استفہام بطور انکار کے ہوتا ہے. کیا محسوس کرتے ہیں؟ یعنی بالکل محسوس نہیں کرتے. تو ہم نے جب ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا تو اس کے پیچھے کوئی جرم تھا. وہ جرم کیا تھا؟ ان کے گناہ, ان کے شرک اور کفر. صفحہ ہستی سے اسے ختم کر دیا اس نے. تو آپ بھی ایسے امور کا ارتکاب نہ کریں جو اللہ کے غضب کو دعوت دے. اگر دنیا میں انتقام نہیں لیا تو آخرت میں ضرور لے گا. جی کم خبری ہے یہاں پر.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ہاتھ، کان، آنکھ، ناک اور منہ. چھٹی ابھی تو اب چھٹی حص بھی ہے کیا تھا. جی زبان. جی دلائل سن لیجیے. اسلام کیسے ٹھیک ہے خیریت سے. دیکھیے اگر نیت آپ کی خالص تھی تو کوئی رکاوٹ بن گئی ہے تو آپ کی نیت کے خلوص کی وجہ سے تو اجر ملے گا ضرور. وہ حرف کون سا ہے؟ حرف لکھ دیتے ہیں. کلاس ختم ہوگی نا ابھی تو نیچے